نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین اکرام، اس ناچیز کے پاس تو کچھ ہے نہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک ٹوٹا پھوٹا دل ہے اور اس دل میں، اس ٹوٹے پھوٹے دل میں آپ لوگوں کے لیے پیار ہے اور آپ کے لیے محبت ہے. وہ پیار، وہ محبت جس سے بڑھ کر دوستوں اور کوئی دولت نہیں ہے. آپ لوگوں کی اس محبت اور اس صدق اور اس شوق کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ میرے جو پیارے یہاں آئے ہیں، جو میرے مرشد کے خانقاہ پر آئے ہیں، جو اپنے جذبات لے کر آئے ہیں، جو اپنا خلوص لے کر آئے ہیں، جو اپنا پیار لے کر آئے ہیں، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر اپنے محبوب کی یاد میں، اپنے محبوب کے ذکر میں ناچ رہے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ان کو نچا رہی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ان کو برانگیختہ کر رہی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ غریب ہیں ہم اور آپ. ہم کوئی دولت مندی کی تمنا اگر ہمارے دل میں بھی ہے، مور مولا ہمارے دل سے یہ خناس نکال دے. ہم غریب ہیں. میری دعا ہے کہ جس طرح میرے آقا نے پسند کیا اور عملی طور پر کر کے دکھایا کہ اے میرے مولا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. اگر چاہتے تو کوئی بھی دعا کر سکتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے مولا مجھے مسکینوں میں سے زندہ کر کے رکھنا. یہ میرے جتنے بھی دوست پیارے آئے ہوئے وہ غریبوں پر یہ ساری جماعت مشتمل ہے، اور ان غریبوں کے ساتھ ہونے کی دعا میرے آقا نے فرمائی ہے. اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی اور بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ اور آقا نے فرمایا اے میرے مولا اگر میرے اوپر موت بھی آئے تو اس صورت میں آئے، آپ نے دعا فرمائی، اس صورت میں آئے جب میں مسکینوں میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے ارد گرد مسکین ہوں. آقا حیات النبی ہیں، وہ آج بھی روزے میں حیات ہے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کی نگاہ کرم ہمارے ساتھ ہے، ان کا فیضان نظر ان کے ہمارے ساتھ ہے. آقا کا مقام کیا ہوگا، وہ مرتبہ کیا ہوگا، میری زبان کو طاقت نہیں میں کہ بیان کر سکے. جو آقا کے غلام ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ ان کا ظاہر زمین پر ہوتا ہے. یہ فقیروں کو آپ دیکھتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں اور خدا سے پیار کرتے ہیں، ان کے جسم زمینوں پر ہیں اور ان کے قلب اور ان کے روح عرش پر ہوتے. جو کراچی سے یہاں تک چل کر آیا ہے اس نے اتنے سارے مناظر دیکھ لیے، اتنا علم حاصل کر لیا کہ یہاں روڈ خراب ہے، یہاں روڈ صحیح ہے. اللہ ہماری حکومت کو ہدایت دے کہ روڈ صحیح بنائے. روڈوں کی حالت بہت خراب ہے. ان کو یہ پتا چل گیا کہ سکرن یہاں ہے، حالا یہاں ہے، مورو اس طرح آتا ہے، پھر نوشہرو، پھر وڈیا. یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لی. جو میرے آقا کے غلام ہیں جب وہ عروج کرتے ہیں ان کے قلوب اور ان کے روح جب زمین پر جسم ہوتے ہیں اور عرش پر جا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سے بے خبر رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے. جب آقا کے غلاموں کا یہ مقام ہے تو آقا کے علم کا کیا مقام ہوگا تم اور ہم نہیں جانتے. تو وہ دل جو ایک لمحہ میں خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی لمحہ میں دنیا والوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دل پانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. وہ دل پانے کے لیے، وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے، وہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے، وہ پاور حاصل کرنے کے لیے دل ہمارا مردہ ہے اور غافل ہے. تو جتنے لوگ یہاں کھڑے تھے وہ اس طرح برانگیختہ تھے اور اس طرح جذبات میں تھے
یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا اور ایسے ہوا کہ تمہارے اور ہمارے دل خدا کے انگلیوں کے درمیان ہے. تمہارے اور ہمارے دل خدا کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. ہم اور آپ، مجھ جیسا بیکار آدمی خستہ حال اور کمزور تو اٹھ نہیں پایا، ناچا نہیں، یہ میری کمزوری ہے، لیکن جو خدا کی محبت میں ناچتے ہیں ان کو مبارک ہو. سیاست دانوں کے سامنے بھی ناچنے والے ہوتے ہیں، دنیا داروں کے سامنے بھی ناچنے والے ہوتے ہیں، شادی کرتے وقت بھی ناچتے ہیں. اس پر تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں جو خدا کے عشق میں ناچے. اس سے بڑھ کر خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ تم نہیں ناچے تھے، تم نے نہیں رقص کیا تھا، تمہیں اللہ نے اپنے ارادے سے اٹھایا تھا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ زمین بھی رقص کر رہی ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، آقا کا فرمان ہے کہ یہ زمین بھی رقص کر رہی ہے. تم نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان بھی رقص کر رہا ہے؟ تم نہیں دیکھتے کہ یہ جتنے بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ درخت بھی رقص کر رہے ہیں؟ خدا فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو زمینوں کے درمیان، جو آسمانوں کے درمیان میں نے پیدا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میری تسبیح کرتا ہے، وہ خوشیاں مناتا ہے، وہ فخر کرتا ہے. جس زمین کو تم مردہ سمجھتے ہو، جن درختوں کو تم بے جان سمجھتے ہو، اللہ کہتا ہے وہ رقص کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ زمین، وہ آسمان، وہ درخت، وہ حجر، وہ شجر، وہ پہاڑ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ کب کہا جاتا ہے؟ اس وقت کہا جاتا ہے جب خوشی ملتی ہے، جب تمہارے روئے روئے میں خوشی آتی ہے، تمہارے قلم میں خوشی آتی ہے، تمہارے روح میں خوشی آتی ہے، تب تم کہتے ہو سبحان اللہ. واعظ اور تقاریر کرنے والے تو زبردستی تم سے کہلوائیں گے، لیکن یہ خدا اپنے ارادے سے، اپنے تصرف سے، اپنی محبت سے، اپنے کرم سے تمہیں سبحان اللہ دل سے کہلوا دیتا ہے. تو یہ زمین، یہ درخت، یہ سب ماوے رقص ہیں. کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی جاننے والا ہو. تم ہی نہیں ناچ رہے ہو، یہ ہوا بھی ناچ رہی ہے. یہ ہوا کیا ہے جو تمہیں چو رہی ہے، جس میں تم سانس لے رہے ہو؟ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا بڑی عظیم نعمت ہے. یہ ہوا کا لمس مت سمجھو. دیکھو اس طرف کس نے ہوا کو بھیجا ہے، ہوا کو کس نے پیدا کیا ہے، پانی کو کس نے پیدا کیا ہے، اس ہوا کو کس نے حکم دیا ہے کہ تمہارے اس ناک کے راستے تمہارے پھیپڑوں میں جائے اور تمہارے اندر طاقت پیدا کرے اور تم اس طاقت پر چل سکو. اس ہوا کو خدا نے حکم دیا ہے، جاؤ میرے بندوں کے پھیپڑوں میں اس کو طاقت اور توانائی دو. تو یہ ہوا نہیں ہے جو تمہیں چو کر گزری ہے، یہ وہ ہوا نہیں ہے جو تمہارے آس پاس ہے، یہ خدا کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے جو تمہارے دائیں بھی ہے، تمہارے بائیں بھی ہے، تمہارے آگے بھی ہے، تمہارے پیچھے بھی ہے، تمہارے اوپر، تمہارے نیچے بھی ہے. کیا ہو گیا تم کو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ دنیا کی چکا چوند نظر آتی ہے، دنیا والوں کی چکا چوند نظر آتی ہے، اس بجلی کی روشنی نظر آتی ہے، اس سورج کی روشنی نظر آتی ہے، اس چاند کی روشنی نظر آتی ہے. وہ تمہیں نظر نہیں آتا جو تمہیں ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. تمہیں نظر نہیں آتا جو بے حساب تم سے پیار کرتا ہے، جو بے مثال تم سے پیار کرتا ہے، جو بے لوث تم سے پیار کرتا ہے. اس کی کوئی لالچ تمہارے اندر نہیں ہے. میری لالچ ہو سکتی ہے، کسی امیر کی لالچ ہو سکتی ہے، کسی وزیر کی لالچ ہو سکتی ہے، کسی سیاستدان کی لالچ ہو سکتی ہے کہ تم اس کو ووٹ دو، اس کو کامیاب بناؤ، لیکن قربان جاؤں میں اپنے رب پر. جو بے حساب دیتا ہے نہیں دیکھتا کہ گورا ہے یا کالا ہے، نہیں دیکھتا کہ امیر ہے یا غریب ہے،
نہیں دیکھتا کہ مال میں رہتا ہے یا جھوپڑی میں رہتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں یا اس کو دھتکارتے ہیں، سب کو دیتا ہے۔ امیروں کو ناز ہوگا اپنی دولت پر، ان کو دولت مبارک ہو، علم والوں کو علم مبارک ہو، دین والوں کو دین مبارک ہو۔ اے میرے مولا ہمیں اپنا عشق عطا کر دے، ایک ذرہ عشق کا عطا کر دے۔ ہمیں عقل نہیں چاہیے، ہمیں عقل نہیں چاہیے، ہم بے وقوف بھی اچھے ہیں، ہم نادانی اچھے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں جیسے بھی ہے۔ اگر عقل ہوتا تو غلطیاں نہ کرتے، اگر علم ہوتا تو ہم عالم بن جاتے، لیکن کیا اس علم اور اس عقل کی وجہ سے وہ یار کا میلہ ہو جاتا، اس یار کا دیدار ہو جاتا، کیا اس کا قرب ملتا؟ وہ بٹائی صاحب کہتا ہے اللہ ڈائی متیاں، بھلے عالم غصے میں آئے، بھلے ہمارے اوپر جو کچھ کہے ہمیں قبول ہے، قبول ہے، ہم ان کی جوتیاں اٹھائیں گے۔ وہ ہمیں علم سکھاتے ہیں، ہمیں شریعت سکھاتے ہیں، اگر وہ غصہ کرتے ہیں ان کو غصہ کرنے کا حق ہے، لیکن میں ذاتی طور پر شکر کرتا ہوں کہ علم سے جان چھوٹ گئی، میں شکر کرتا ہوں میں جاہل اچھا ہوں، اگر مجھے کوئی جاہل کہے میں جاہل اچھا ہوں، مجھے اس جہالت پر فخر ہے۔ کتابوں سے دوستی نہیں چاہیے، مجھے یار سے دوستی چاہیے۔ اے دوست، وہ کتاب کیسی بھی ہو، اگر تمہیں یار سے نہیں ملاتی تو وہ کتاب کس کام کا ہے؟ وہ کتاب کتنی بھی بہترین کیوں نہ ہو، اگر وہ کتاب تمہیں اس سوچ پر مجبور کر دے کہ تم اپنے آپ پر ناز کرو، اپنے کو مفتی کہو، اپنے کو عالم کہو، اگر کوئی تمہیں مفتی اور عالم نہ کہے تو تمہیں ناپسند لگے تو ہے وہ ایسے علم پر۔ اللہ ڈاہی متیاں جو ڈاہیوں دکھ دسن، وہ عقل والے ہی دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ وہ غلطی سے بچنے کے لیے وہ ہیلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ حساب بنا رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ سال ہم اس طرح کریں گے، اس سے اگلے سال ہم اس طرح کریں گے اور پھر اس طرح ترقی کریں گے۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اور زیادہ ہم آگے بڑھیں، اور زیادہ دولت پائیں، اور اسی ہیلے میں اس کوشش میں اپنے عقل پر وہ ناز کرتے ہیں۔ لیکن جو بے وقوف اور نادان ان چڑیوں کی طرح ہوتا ہے، ان پرندوں کی طرح ہوتا ہے، جن کو کوئی کل کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کل کیا ملے گا، کل کیا کھائیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ جو ملتا ہے شکر کر کے کھا لیتے ہیں، اور پھر وہ رات کو اپنے بسر میں جا بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کو کل اللہ تعالیٰ نیا دن نیا رزق عطا کرتا ہے۔ اور جو اپنے گودام بھر دیتے ہیں، جو اپنے گھر بھر دیتے ہیں، ان کا گودام، ان کے پیسے، ان کے اکاؤنٹ میں، ان کی دولت میں وہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ ایک دن موت آتا ہے اور ان کو بازو سے پکڑ کر قبر تک پہنچا دیتا ہے، وہ خزانہ وہیں رہ گیا، وہ گودام میں دولت رہ گئی، ان میں سے ایک پیسہ بھی وہ خرچ نہیں کر سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو تم یہاں اٹھے ہو، کوئی علم والا یا کوئی فہم والا، کوئی عالم، مولوی، مفتی، کوئی کہہ بھی سکتا ہے، اس کو کہنے دے۔ یہ تم اٹھے ہو، یہ اپنے ارادے سے نہیں اٹھے ہو، میری تڑپ بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے۔ میری تڑپ یہ جو ٹوٹی پھوٹی ہے، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں پایا، میں تو لگا ہوا ہوں کہ ایک قطرہ مل جائے، ایک ذرہ مل جائے، ایک قطرہ مل جائے، ایک ذرہ مل جائے، ابھی تو خوشبو بھی نہیں پائی، دور سے دیکھا ہے، کاش ایک ذرہ مل جائے۔ وہ کہتا ہے یہ میری تڑپ بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ غریب مسکین جو اٹھتے ہیں، یہ خود نہیں اٹھتے، ان کو خدا کا کرم کہتا ہے اٹھو۔ تو دوستو، آپ کو مبارک ہو اگر یہ عشق کا ذرا آپ کو ملا ہے، تو اس دولت کی حفاظت کریں۔ یہ دولت، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں۔
فرید الدین عطار کہتا ہے دین دین دار را دنیا و دنیا دنیا دار را ذرے درد دل عطار را. اے میرے مولا دین داروں کو دین مبارک اور دنیا والوں کو دنیا مبارک. عطار کو اپنی محبت کا ایک ذرا دے دے. اگر یہ رتی بھی تمہیں مل جائے، اے اللہ کی محبت اور عشق کی رتی بھی مل جائے تو لے لینا، اگر عوض میں تمہاری جان بھی چلی جائے پرواہ نہیں ہے. اور اگر تم سے جان مانگی جائے تو تم کہو میری جان تو حاضر ہے لیکن میری دولت بھی حاضر ہے، میری ہر چیز حاضر ہے. یہ سندھی میں چوندہ آہن سائیں جان تا حاضر پر اتر میں ہے بھی وٹھ وڑی ویندی آ کنहिंखे का शइ. کسی کو कंहिंखे का शइ वणी वेंदी आहे चवंदो आहे साईं ॾांद तो वारो भलो आहे, इहो जेको ॾांद तो वारो टिकड़ो ॾांद आहे इहो मूंखे ॾे. चवंदो बाबा महांगो आहे. केतिरे में आहे? बाबा आहे 30,000. हुनखे वणी वियो, हुनखे शौक़ु खयो बीठो आहे. पोइ चवंदो बाबा 30,000 में तुंहिंजा थिया ऐं उत्तर में तोखे मां पंहिंजो हिकु गब बि ॾियां, तूं खण इहो ॾांद मूंखे ॾे. शौक़ीन ईअं बि कंदा आहिनि. तो दोस्त अगर तुम्हें अल्लाह के मोहब्बत का एक जरा मिले और कहा जाए कि जान दे दो तो तुम कहो मेरे मौला जान हाजिर है. और मैं उत्तर में, हम सिंधी में बोलते हैं, और ऊपर से मैं मजीद अपना इल्म भी देता हूं, ये लो इल्म. अपनी किताबें भी देता हूं, लो ये किताबें. अपनी हैसियत और मकाम मर्तबा सब देता हूं, ले लो मेरे रब, मुझे एक जरा दे दो. ए तेरे दिल में है कितनी गुंजाइश, एक कतरा खून का तो है, इसमें है क्या? और उम्मीदें कितनी बड़ी बना रखी हैं इस दिल ने. इस दिल ने उम्मीदें कितनी बड़ी बना रखी हैं. 1000 एकड़ है तो 10,000 चाहिए. 10,000 मिल गए फिर भी दिमाग का सौदा कम नहीं हुआ, और ज्यादा चाहिए. इतना छोटा सा दिल है और इतनी छोटी सी अकल है और इतनी छोटा सा इल्म है. कहता है मैं बड़ा खान हूं, कहता है मुझ जैसा कोई है नहीं, औरों की बुराइयां करता है, औरों पर नुक्ताचीनी करता है, औरों की टांग खींचता है, औरों के बारे में बदगुमानी रखता है. क्या इंसानियत का मकाम यह है? क्या इंसान इसी को कहा जाता है कि औरों की बुराइयां करे, औरों को कमतर समझे, औरों की टांग खींचे? याद रखो, इंसान तो वो है जो खलीफतुल्लाह फिल अर्द है, खुदा का नायब है. और खुदा की जात का कमाल क्या है, उस कमाल को हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन तुम उसके खलीफा हो. वो किसी से कोई शिकवा नहीं करता, किसी से कोई शिकायत नहीं करता, किसी से कुछ छीनता नहीं, वो देता है. दोस्तों को भी देता है और दुश्मनों को भी देता है. तुम खुदा के खलीफा हो जमीन पर, तो करो ना कुछ ऐसा काम. तो इसलिए दोस्तों, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की थी उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि याद रखो वो दिन भी आने वाला है, तुम्हें न माल नफा देगा और न ही औलाद. तुम्हें माल भी नफा नहीं देगा, तुम्हें औलाद भी नफा नहीं देगी. इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम. कल्बे सलीम क्या है? कल्बे सलीम क्या है? कहेंगे भाई जिसको ब्लड प्रेशर न हो, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो, सलामती वाला सेहतमंद कल्ब. यहां कहेंगे कि भाई जिसका बड़ा बहादुर और ताकतवर रेसलर हो, किसी को पछाड़ दे. लेकिन यकीन जानिए, कल्बे सलीम वो है जिसमें खुदा का इश्क हो. कल्बे सलीम वो है जिसमें अल्लाह का इश्क हो. याद रखो, कब्र में तुम्हें तुम्हारी दौलत, तुम्हारी मिल्कियत, तुम्हारा इल्म तुम्हें काम नहीं आएगा, बल्कि अमाल जो तुम और हम करते हैं, और हमें इन अमाल के कोताही की वजह से उलमा हम पर नाराज भी होते हैं कि ये कर दिया और तुमने वो कर दिया और रुकू ऐसे किया, सजदा वैसे किया. भाई कोई बताए तो सही, उस आलिम या मौलवी हमें ये बताए, भाई अगर मैं इस तरह जिस तरह तू कहता है इस तरह मैं अदा करूं, रुकू ऐसा करूं, सुजदा ऐसा करूं, क्या गारंटी देते हो कि कबूल हो जाएगा? भाई कोई सर्टिफिकेट दे दो कि कबूल हो जाएगा. किसी की अदा तुम्हें भा जाती है, भले वो काला कलोटा क्यों न हो. अदा कंहिंजी अदा तोखे वणी वञे, भले वो कारो छो न हुजे, पोइ उनजो जेको न हलण जी चाल आहे,
उहा तोखे मोर वांगे लॻंदी आहे, मोर वांगे। उन जी चाल तोखे मोर वांगे लॻंदी आहे, पर जे पुछंदो ॿिए कंहिंखां उहो चवंदो बाबा हे त कारो आहे सफ़ा। पर जंहिंजी दिलि में जंहिंखे उनजी चाल वणी आहे, उहो चवंदो साईं ही कारो कोन्हे को, ही भूरो आहे, हे भूरनि खां बि भूरो आहे। उनजी चाल उनखे वणी वई आहे। अल्लाह जे साम्हूं समूरी मखलूक खे जहिड़ी आहे, पर ख़ुदा जो बि मर्ज़ी आहे जंहिंजी चाल अल्लाह खे वणे, जंहिंजी ढाल अल्लाह खे वणे, जंहिंजी रफ़्तार अल्लाह खे वणे, जंहिंजो हलण अल्लाह खे वणे। आका जो हलण वणी वियो अल्लाह खे। अल्लाह फरमाए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कहिड़ा बि अमल था कयो तव्हांजी, अल्लाह फरमाए का ज़रूरत कान्हे, चुपड़ी करे मुंहिंजे हबीब जी चाल हलो, उनजी चाल हली ॾेखारियो। हिते अहिड़ा माण्हू वेठा आहिनि जंहिंजी चाल अल्लाह खे वणे थी, पर असां ज़ाहिर बि हिननि खे कहिड़ी ख़बर। असां चवंदासूं त बाबा हिनखे त इल्म ई कोन्हे, हिन काफ़िया ई कोन पढ़ी आहे, हिन कुदूरी कोन उतलाई, हिन शामीअ जो अञा वर्क गर्दानी कई कान्हे। अल्लाह जी मर्ज़ी आहे, हिते कंहिंजो बस हली सघे थो। जंहिंजी चाल अल्लाह खे वणी वञे उहो ई कामयाब आहे। ऐं बस हिकिड़ी थोड़ी उनजो खुरो मिले तो, एक छोटा सा एक निशान मिलता है, वो ये है कि जिसका दिल सच्चा होगा वही कामयाब होगा, जिसका दिल अच्छा होगा वो कामयाब होगा। जिसका रंग भले अच्छा न हो, जिसके बेशक कपड़े अच्छे न हो, जिसकी दौलत अच्छी न हो, लेकिन उसका दिल अच्छा है, वो यार को पसंद है। तो दिल को बनाओ, दिल को सजाओ, दिल को रोशन करो, दिल को मुनव्वर करो, दिल को जिंदा करो, दिल को जारी करो, दिल को गैर की मोहब्बत से खाली करो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो जो अमल हम इकट्ठे करते रहते हैं उनका कुछ पता नहीं। अमल करने जरूर हैं, शरीयत पर अमल करना जरूर है, क्योंकि आका का हुक्म है। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पंजगाना नमाज पढ़ो, पढ़नी है, जैसी तैसी पढ़नी है, सीखनी भी है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं करना। भाई मैंने इतने हज कर लिए हैं और मैंने इतने उम्रे कर लिए हैं और मैंने इतने नफले पढ़ लिए, एक दूसरे को बताते हैं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन गारंटी एक चीज की है, जिसके दिल में इश्क की चिंगारी है उसका कब्र जन्नत बन जाएगा। जिसके दिल में इश्क की चिंगारी है वो कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, सब अपने बदअमलियों की वजह से परेशान होंगे, अपने पसीने में डूब रहे होंगे। जिसके दिल में इश्क की चिंगारी है वो अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के साए में होगा। बल्कि आशिक क्या कहते हैं, एक आशिक ने बड़ा अच्छा, मुझे वो शेर मैंने कोशिश की कि मैं याद कर लूं फिर आपको बताऊं, तो बड़ा दिलचस्प वो आशिक ने शेर कहा है, वो फारसी में है। क्योंकि फारसी से आजकल हमारा इतना ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन फारसी सीखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। तो आशिक ने बड़ी अजीब बात फरमाई है, वो कहता है ए इलाही चू शबत हशर आशिकार बरलबे दोज़ख गीरम करार। ए मेरे मौला जब हशर बरपा होगा, वो आशिक क्या कहता है, ए मेरे मौला जब हशर बरपा होगा लोग छुपते फिरेंगे और मैं भागकर, वो आशिक कहता है मैं भागकर दोज़ख की तरफ जाऊंगा। सुनिएगा, वो कहता है मैं भागकर दोज़ख, बरलबे दोज़ख गीरम करार। क्यों जाऊंगा, सोचिएगा क्यों जाऊंगा। वो कहता है बस बदस्तारम यके खंजर ज़ नूर, एक तेरे नूर की तलवार हाथ में पकड़ लूंगा। बस बदस्तारम यके खंजर ज़ नूर ताज दोज़ख बरसरे ए मनशवंद, ताकि बाकी जितने भी लोग दोज़ख की तरफ आएंगे उनको तेरे नूर की तलवार लेकर दोज़ख से भगाऊंगा। क्यों इधर आ रहे हो, ये कोई रहने की जगह है। वो कहता है मेरे मौला तेरे नूर का खंजर हाथ में पकड़ूंगा, बाकी जितने भी लोग दोज़ख की तरफ आएंगे उनको तेरे नूर की तलवार लेकर दोज़ख से भगाऊंगा। क्यों इधर आ रहे हो, ये कोई रहने की जगह, भागो यहां से। कि तुम यहां क्यों आ रहे हो। फिर वो कहता है मेरे मौला अगर दोज़ख तुम्हें भरना ही है,
ابو الحسن خرقانی کہتا ہے اے میرے مولا پھر میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، تیرے سامنے تو کوئی دیر ہے ہی نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے کہ اکیلا ہی ابو الحسن سارے دوزخ کو بھر لے، باقی تیری مخلوق اس تکلیف سے نجات پا لے۔ اور مولوی عالم سب بھاگنے کے چکر میں ہیں کہ دوزخ سے بھاگیں، اور ڈراتے ہیں، دوزخ سے ڈراتے ہیں کہ بھائی خبردار دوزخ میں جاؤ گے، خبردار دوزخ میں جاؤ گے، ٹانگ سے کھینچے جاؤ گے، منہ کے بل کھینچے جاؤ گے۔ ابو الحسن کہتا ہے کہ مجھے دوزخ میں ڈال دو، او جنت کنو او دوزخ چنگا جت تو مکھڑا دکھلاویں۔ اگر دوزخ میں کسی میرے یار کو پتا چلا کہ میرا ایک نوکر، میرا ایک کمی، میرا ایک خادم دوزخ میں جل رہا ہے، وہ یار آئے گا دیکھوں تو صحیح میرے دوست کا کیا حال ہے، اس بدکار کا کیا حال ہے۔ وہ یار جب دوزخ کے سر پر آئے گا، اگر اللہ نے چاہا کوئی اندر پڑا بھی ہوا ہے مجھ جیسا، اس نے یوں کر کے جھانکا، یوں کر کے جھانکا کہ کون ہے، میرا یار ہے، میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے، دوزخ کی آگ گئی، دوزخ کی آگ گئی۔ بھائی اللہ تو ہر چیز کو عذاب دینے پر قادر ہے۔ مولوی عالم ڈراتے ہیں دوزخ سے، اور دوزخ ڈرتا ہے اللہ والوں سے۔ دوزخ کو عذاب دیا جاتا ہے اللہ والوں کی نظر سے، دوزخ کو تکلیف پہنچتی ہے خدا والوں کے عنایت اور تصرف سے۔ جیسے ہی ان کا جلوہ دوزخ کو نظر آتا ہے، اس کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ جس کے دل میں عشق ہے اور محبت ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سچل سائی نے فرمایا کہ میں یار دی گھڑولی بھر دی ہاں ایک اللہ کنو میں در دیا۔ وہ بس یار کے در کے تم گھڑولی بھرتے رہو، آتے رہو، ناچتے رہو، ناچتے رہو۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی خدا کے بندے ہیں، جتنے بھی انسانیت ہے، ان سے پیار کرو، اور بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی قومیت کے، بغیر کسی نسلیت کے، بغیر کسی علاقائیت کے، بغیر کسی ملک کے، سب لوگوں سے پیار کرو۔ یہ ہم کسی بڑے ملک سے ڈر کر نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہماری آج کی دعوت نہیں، ہمارے مشائخ نے آج سے ہزاروں سال یہ پیغام میرے آقا سے لے کر لوگوں تک پہنچایا تھا۔ ہمیں کسی کا ڈر نہیں، کوئی بھی آئے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کسی کے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ کوئی آتا ہے یا کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، کوئی غصے میں ہے یا کوئی خوش ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم پیار کریں گے سب انسانیت سے، کیونکہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے۔ الخلق یعل اللہ، حضور نے فرمایا جتنی مخلوق ہے وہ خدا کا کنبہ ہے، جتنی مخلوق ہے وہ خدا کا کنبہ ہے۔ تو جو اس مخلوق سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اس مخلوق سے نفرت کرتا ہے وہ خدا کی تخلیق سے نفرت کرتا ہے گویا۔ تو کبھی بھی کسی کے ظاہر پر نہ جاؤ، کسی کی شکل و صورت پر نہ جاؤ، دیکھو کہ یہ بندہ کس کا ہے۔ کسی منسٹر یا صدر کا بندہ کہیں پھرتا ہے تو تم اس کا ادب کرتے ہو، سلام پر سلام اس لیے کرتے ہو کہ بھائی کل مجھے تھانے دار سے پکڑوا لے گا۔ یہ سب سے بڑا حربہ ہمارے ملک میں چلتا ہے، بہت بڑی برائی ہے، اللہ کرے کہ جان چھوٹ جائے کہ جو بڑے بڑے امیر ہیں، دولت مند ہیں، وہ صوبے دار کو، تھانے دار کو استعمال کرتے ہیں، بھائی پکڑو اس کو، ٹانگ سے کھینچو، ڈالو تھانے، تو اس کو سلام کرتا ہے اس لیے کہ فلاں منسٹر کا بندہ ہے، اس کا بندہ ہے، اس لیے اس کا خیال رکھتے ہو۔ جو خدا کا بندہ ہے وہ تو اس سے خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے دوستو میں طوالت میں نہیں جاؤں گا، آپ نے واپس بھی جانا ہے، اور اپنے دل کو پاک کر کے جاؤ، اپنے روح کو پاک کر کے جاؤ، اپنے باطن کو منور کر کے جاؤ، اپنے اندر کی کالا پن کو، سیاہی کو محسوس کرو، اور اگر نفرت کرنی ہے تو اپنے اندر کی سیاہی سے نفرت کرو، جو اندر میں خرابی ہے اس سے نفرت کرو،
جو اندر میں تکبر ہے اس سے نفرت کرو، جو اندر میں اناد ہے اس سے نفرت کرو، جو اندر میں تکبر اور خود پسندی ہے اس سے نفرت کرو، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ تو اس لیے میرے دوستو، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قلب سلیم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت ڈال دی ہے، اور اللہ کی جو محبت میں ہوتے ہیں وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد میں رہتے ہیں، جو اس کے ذکر میں رہتے ہیں وہ پھر دنیا سے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں۔ تکلیف جب آتی ہے تو کس کی طرف سے آتی ہے؟ خوشی جب آتی ہے کس کی طرف سے آتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دوست اگر گالیاں بھی دیتا ہے تو تم دانت نکال کر ہنستے ہو کہ میرا یار ہے، چلو کہنے دو اس کو۔ سندھی میں چاہے بجا بھی نہیں دعا ہے، یار تو یہاں کلند آئے یار، بس دوست آئے چلے پانچ یارن جا بجا بھی صحیح، لیکن خدا کی طرف تھوڑی تکلیف آئی تو توں داں جے متاں داں، تو کہڑو عاشقاں اللہ جو کہڑو عاشقاں؟ اچو سورن واریوں کیوں سور پچار، کنی تھوڑا کنی گھنا کانے کا سورن دھار۔ سورن کی پچار کیوں کی جائے گی؟ اس لیے کی جائے گی کہ وہ سور جو جس کا دیا ہوا ہے نا، وہ تکلیف، وہ سور، وہ پیڑ اس جس نے یہ دیا ہے اس کی یاد دلائے گی۔ کانے کا سورن دھار بنا جے داتار میں جھولی پائے جھلیا، سب یار کے دیے ہوئے ہیں۔ بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جس روز ان کو سخت تکلیف پہنچتی تھی ان کا بڑا حوصلہ تھا تو وہ خوشیاں مناتی تھی۔ آج یار نے مجھے یاد کیا ہے، آج یار نے مجھے یاد کیا ہے۔ بی بی رابعہ بصری جب ان کو تکلیف پہنچتی تھی تو خوش ہوتی تھی اور رقص کرتی تھی، آج مجھے یار نے یاد کیا ہے۔ اور جب کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی تو آنسو بہاتی تھی، پتہ نہیں یار کیوں ناراض ہو گیا مجھ پر، پتہ نہیں یار کیوں مجھ پر ناراض ہو گیا، کب میرا یار مجھ پر راضی ہوگا۔ اس رمز کو سمجھو دوستو، تو ذکر کثرت سے کرو، اللہ کے ذکر سے آپ کا دل روشن ہوگا۔ بائیں جانب دل ہے، آپ دوستوں کو واپس جانا ہوتا ہے تو یہاں دل ہے، اس دل میں ذکر اسم ذات کا خیال رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے اس ذکر کو مت بھولیے گا، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں پیر نے دیا ہے۔ اس ذکر کو دل میں جاری کریں، کھڑے بھی کریں بیٹھے بھی کریں، ہر وقت کریں۔ جس زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے یہ زبانی ذکر نہیں ہے، یہ دل کا ذکر ہے، یہ توجہ سے ہوگا، یہ توجہ اور خیال دل میں رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ، اس میں ذات ذکر جاری رہے، زبان خاموش ہو، سانس آتا جاتا رہے کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ مشق ذکر کی کریں گے، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ہوگی، ان کا فیض اور مرشد کا تصرف ہوگا، تو یہ دل میں اللہ کی محبت کے جذبے موجزن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر دل میں کوئی اعتراض ہے تو یہ سے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، اس طرح کیوں کیا، ویسے کیوں کیا، چوں گرفتی پیر را تسلیم شو، رومی کہتا ہے، میں قربان جاؤں رومی پر، ان کے قدموں کے نشانوں پر، جس راہ پر وہ رومی گیا ہے اللہ ہمیں وہ راہ عطا کرے۔ چوں گرفتی پیر را تسلیم شو، ہم چو موسیٰ پیش خضر رہو، جب پیر کو پکڑ لیا ہے تو پھر اس کے سامنے ختم ہو جاؤ، ہر چیز مان لو، ہر چیز مان لو۔ اور کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جب موسیٰ نے دعا کی تھی علیہ السلام، اے میرے مولا کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کو تو نے مجھ سے زیادہ علم دیا ہو؟ اللہ نے کہا ہاں میرا ایک بندہ ہے جس کو میں نے اپنا علم دیا، علم لدنی دیا ہے، اپنی طرف سے ان کو علم دیا ہے۔ جو ان عاشقوں کے پاس، ان فقیروں کے پاس، ان سادہ لوگوں کے پاس جو علم ہے وہ علم فی القلب ہے، وہ ورق گردانی سے نہیں ملتا، کتابیں دیکھنے سے نہیں ملتا، وہ یار کا چہرہ دیکھنے سے ملتا ہے، وہ یار کا جلوہ دیکھنے سے ملتا ہے۔ جس طرح صدیق نے کہا تھا اے میرے آقا میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، میں نے تو ہر چیز بلا دی ہے، مجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ صدیق کہتا ہے اے میرے آقا میں آسمانوں میں دیکھتا ہوں آپ نظر آتے ہیں، شمال میں دیکھتا ہوں آپ نظر آتے ہیں، جنوب میں دیکھتا ہوں آپ نظر آتے ہیں، مشرق میں آپ نظر آتے ہیں، مغرب میں آپ نظر آتے ہیں، میرے مولا سب چیز بھول گیا ہوں، میں کروں تو کیا کروں؟ تو آقا مسکرانے لگے،
آقا مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے، کہا اے صدیق تجھے جو علم ملا ہے وہ کروڑوں میں کسی ایک کو ملتا ہے، تم خوش قسمت ہو۔ تو علم فی القلب، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، العلم علمان، علم علی اللسان ذالک حجت اللہ علی ابن آدم وعلم فی القلب ذالک علم نافع۔ خواجہ علاء الدین غالباً خواجہ بہاؤالدین کی خدمت میں گئے تھے، وہ عالم تھے، تو جیسی ہاتھ ملایا تو پہلے ہی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ دو علم کے قسم ہیں، ایک علم زبان سے تعلق رکھتا ہے جو کتابوں کا علم ہے، یہ حجت ہے، عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو پھر تمہارے لیے مصیبت، عمل بھی کرو گے فائدہ ہوگا تب جب اس میں اخلاص ہو اللہ کے لیے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک علم قلب میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا یہ نفع بخش ہے، ہر حال میں نفع بخش ہے۔ بصورت پیر دیدم مصطفیٰ نہ دیدم مصطفیٰ بل خدا را۔ رومی کہتا ہے میں نے اپنے پیر کے شکل میں حضور کا جلوہ دیکھا ہے، میں نے آقا کا جلوہ دیکھا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھا ہے، میں نے حضور کا جلوہ نہیں دیکھا، میں نے اللہ کو دیکھ لیا۔ یہاں کتنے میرے پیر کے عاشق بیٹے ہیں، پنجاب کے، سندھ کے، سرحد کے، بلوچستان کے، بیرون ممالک سے، پنجاب سے بہت پہلے لوگ آ گئے تھے، انہوں نے خدمت کی، ان سب دوستوں کے جتنے آئے تھے سیالکوٹ سے، ناروال سے، ہم ان کے مشکور ہیں۔ لیکن میں بھی آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، جتنے پنجاب والے آئے میں ان کو یہ راز کی بات بتاؤں کہ بھئی ہم بھی پنجابی ہیں۔ کیا تمہیں پتا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ ایسی ٹھلی، ایسی خالی دعویٰ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پیر کے پیر جو تھے وہ پنجاب سے آئے تھے۔ حضور پیر مٹھا ہمارے مرشد پنجاب سے آئے تھے، تو وہ ہمارے پیر جب پنجاب سے آئے تو ہم بھی پنجابی ہیں۔ لیکن یہ پنجابی تم سندھی بن گئے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہاں کسی کا ہاتھ تو پہنچتا نہیں، خدا کا فیصلہ ہے۔ یہ پنجابی تم سندھی بن گئے کیونکہ پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ نے حضور سونا سائیں کو بھیج دیا اور کہا کہ یہ میرا نائب ہے، قیامت تک کام کرے گا۔ جو صحبت کرنے والے ان کو پتا ہے، جنہوں نے حضور پیر مٹھا کا جلوہ دیکھا ان کو پتا ہے، جب حضور سونا سے رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پنجاب والے آئے تو وہ سندھی بن گئے۔ اور سندھ جو ہے اتنی پیاری سرزمین ہے کہ آپ سب کو بازو کھول کر میرے محبوب مرشد کی دربار خوش آمدید کہتی ہے۔ آپ ہمارے آنکھوں پر، میں بات نہ بیان کرتے ہوئے بھی کرنے پر مجبور ہوں کہ میری بچی ہے، اس نے خواب دیکھا، کل اس نے مجھے خواب بتایا، ہم دونوں روتے رہے۔ یہ کوئی ایسے میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبور ہوں، کیونکہ اہل بیت سے بڑا اتنا پیار ہے کہ سینے میں کو میں اپنے دل کو اہل بیت سے پیار سے پھٹتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ تو وہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں کافی دن پہلے خواب دیکھتی ہوں کہ مجھے کہتی ہے تم ہو اور میرا بیٹا ہے اور ہم سب ہیں ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ایئرپورٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایسے لگتا تو ایئرپورٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایئرپورٹ ہے لیکن مسجد نبوی کی طرح نظر آتا ہے۔ اور آپ وہاں کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے پنجاب یا کس طرف جانے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں، تو تیاری میں ہے، تو اتنے میں کہیں ذرا سا فاصلے پر اسی مسجد نبوی کی طرح جو ایئرپورٹ تھا اس سے ذرا سا فاصلے پر لوگوں کا ہجوم ہے، بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں لے کر وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخصیت کھڑی ہے، درمیانہ قامت، جسم بھرا ہوا اور چہرے پر اتنی نورانیت ہے کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو آپ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیر خدا ہے۔
علی المرتضیٰ ہیں، تو جب وہ ہم خادموں پر سونا سائی کے غلاموں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور آپ ان کے غلاموں کو گلے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے یہاں تشریف لائے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے بھیجا ہے کہ سندھ کی رکھوالی کرو، سندھ کی رکھوالی کرو، سندھ میں تبلیغ کرو اور سندھ کی رکھوالی کرو۔ ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمیں کیا فکر ہے؟ جب آقا کے اہل بیت کی نظر ہے، آقا کی نظر ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ لوگ ڈر کر یہاں سے بھاگ رہے ہیں، لیکن آقا کا حکم کیا ہے وہ آقا جانتے ہیں۔ لوگ یہاں سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ جس طرح ہاشمی صاحب یو کے پہنچا، وہ بات نہیں بتاتا کہ یو کے گیا ہوں، اب کہہ رہا ہے مدینے پہنچ گیا ہوں۔ لیکن الحمدللہ جو سندھ میں رہنے والے تمہیں نہیں گھبرانا چاہیے۔ اس سندھ کیا ہے؟ پورے پاکستان پر میرے آقا کی نظر ہے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت اور عشق تمہارے سینے میں ہو، حضرت شیر خدا کی محبت اور عشق تمہارے سینے میں ہو۔ جتنی محبت اہل بیت کی تمہارے دل میں ہوگی اتنا عشق تمہارا حضور سے بڑھے گا۔ اگر حضرت شیر خدا کی محبت نہیں ہے، خاتون جنت کی محبت خدا اللہ معاف کرے نہیں ہے، حسنین کریمین علیہم السلام کی محبت نہیں ہے، تو پھر تو دوستو تمہارے اور ہمارے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ چیز مل جائے، کیونکہ اس کی عدم موجودگی تو ایمان سے دور لے جاتی ہے۔ اب ذکر کرتے رہو اور مراقبہ کرو، روزانہ کچھ ٹائم بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو، زبان تالو کے ساتھ چسپان ہو، توجہ دل میں رکھو کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اس میں ذات قلبی ذکر کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ ذکر کرو گے؟ ہے ارادہ؟ کرو گے ذکر؟ سمجھ گئے ہو؟ ہر وقت کرو گے؟ صبح بھی کرو گے، شام بھی کرو گے، شہر میں بھی، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، جماعت میں بھی، تنہائی میں بھی، کبھی بھی ذکر کو نہیں بھولنا ہے۔ تمہارے دل میں دنیا کا کوئی اثر نہ آنے پائے۔ میرے مرشد کہتے ہیں دنیا تمہارے بینک میں ہو، تمہارے ٹرنک میں ہو، تمہارے گھر میں ہو، اللہ تجھے اور دے، لیکن اس دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی رکھنا۔ اس لیے یہ محبت کب ملے گی اللہ کی؟ جب دنیا کی محبت دل سے رخصت ہو جائے گی۔ تو یہ ذکر کریں اور مراقبہ کریں، روزانہ بیٹھ کر دل میں توجہ کریں اس مزاج ذکر کا، اور مرشد کی طرف متوجہ ہو کر فیض کا انتظار کریں۔ اور جتنے ہمارے احباب نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے رات دن کوشش کی ہے، ہم ان کے بے حد مشکور ہیں۔ تاج بڑی مہربانی جن ہمارے دوستوں نے دن رات کوشش کی، ہمارے پنجاب کے دوستوں نے، ہمارے سندھ کے دوستوں نے، بھئی یہ اتنا بڑا پروگرام ان فقیروں نے کیا ہے جو بالکل سادہ لوگ ہیں، کچھ انتظامات وغیرہ کے بارے میں نہیں جانتے، جو الٹا سیدھا انہیں آیا انہوں نے کر دیا۔ لیکن جو مہمان ہیں ان کو بھی ان کے انتظامات کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے پیار کو دیکھنا چاہیے۔ اگر زمین پر تمہیں سونے کے لیے جگہ مل گئی تو کیا ہوا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے کپڑے میلے ہو گئے۔ جن کے پاس تم بیٹھے ہو تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور کوئی لالچ بھی نہیں ہے ان کی تمہارے میں۔ شریعت پر عمل کرو، اور فرائض شریعت کے رمضان مہینے کے روزے رکھنا یہ پابندی ہے، سب مرد عورتیں پابندی سے روزے رکھیں۔ زکوٰۃ جس پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے سال میں ایک مرتبہ، حج جس پر فرض ہے زندگی میں ایک بار حج کر دے، اور سنتیں سب میرے آقا کی پیاری ہیں، بڑی آسان تعلیمات ہیں، کوئی لمبی چوڑی ہے ہی نہیں۔ باقی اگر تمہیں نوافل پڑھنے تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن نوافل میں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن ذکر کرنے میں اور پیر کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ جو نوافل پڑھو گے پتہ نہیں اس میں اخلاص ملا یا نہیں، لیکن پیر کرو گے یہ اخلاص ہی اخلاص ہے۔ اب تو میں نے سچی بتاؤں، پہلے بھی میں کمزور تھا، عمل مجھ سے زیادہ ہوتے نہیں، کچھ دنوں میں میں نے تو یہ وظیفہ شروع کر دیا ہے، پیر 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 پیر۔ گارنٹی ہے بالکل، دیکھیں اس کا اثر۔ اس لیے یہ محبت تمہیں اللہ تک پہنچائے گی۔ یکسو ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ۔ پیر کس لیے کرائی جاتی ہے؟ یکسو ہو جاؤ، کسی اور کی بات سننے کے بجائے ایک ہی کی بات سنو، یکراگیر محکوم گیر۔ اور سنت میرے آقا کی سب پیاری ہیں،
وضو بناؤ تو مسواک دو، یہ سنت ہے، 70 نماز کا ثواب ملتا ہے، امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھو 25 نماز کا ثواب ملتا ہے، داڑھی مبارک رکھنا میرے آقا کی سنت ہے 4 انگل کے برابر، اس سے 1 انگل بھی کم نہ ہو، جتنی سنت کی تابعداری اور پیروی کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اور سب خلفاء کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جماعت اصلاح المسلمین حضور سوناسی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی تھی، جن کا یہ عرس ہے بے سر و سامانی کے عالم میں، وہ یہ 1972 میں قائم کی گئی تھی۔ تو دوستو جتنے بھی میرے پیر کے عاشق ہیں، خلفاء ہیں پنجاب کے خصوصاً، بھائی کوئی ڈر نہ کرو، ڈرو نہیں، ہم تمہارے خادم ہیں، ڈرو نہیں۔ یہ کبھی بھی یہ دل میں تمنا نہیں آئے کہ یہ بھی میرا مرید بن جائے، یہ بھی میرے مرید بن جائے۔ اگر ایسی بات ہو تو حیف ہو میرے حال پر، شرم آنی چاہیے مجھے بھی، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بس ایک ہی تمنا ہے کہ سب کے دلوں میں یار کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ اے میرے دوستو ڈرو نہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جب میں نے پہلے کہا تھا کہ پیر بھی کرتے ہو اور اپنے خیال پر بھی چلتے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کی جا رہی ہے، نبی تھے، ولی کے پاس جا رہے ہیں، اور کیا شرط ہے؟ کچھ کہو گے نہیں، جیسے کہوں گا ویسے کرو، نبی کو کریں، جو کہوں گا وہی کرو گے۔ بھائی سوناسی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی ہے، 30 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، بلکہ 72 اور حساب لگائیں کتنا عرصہ ہو گیا۔ کوئی بم تو نہیں پھٹا کہیں بھی اس تنظیم کی وجہ سے۔ اگر مفتی صاحب کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو اس کو روکتے ہیں کہ بھائی کچھ رحم کرو، مفتی صاحب آج ہیں کل نہیں ہوں گے، کل کوئی دوسرا آئے گا، تو بھائی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم یہی تمنا، یہ تڑپ ہے کہ یہ فقیر جو ہے سب متحرک ہو جائے، سب کام کریں، تبلیغ کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے خادم ہیں اور خادم رہیں گے انشاءاللہ۔ یہاں آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی آپ کی جیب پر نظر نہیں ہوگی۔ جو دوست کل آپ سے کہہ رہے تھے رات کو کہ حساب لیں، ایک ایک پائی کا حساب آپ ان سے کھینچ کر لے سکتے ہیں، میرا ایسے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ دیکھیں تسلی کر لیں۔ مجھے اللہ نے گنج دے دیا ہے، بہت ہے، پیر نے اتنا دیا ہے کہ میں کیا بتاؤں، اور زیادہ دیں، لیکن میں خود کنجوس ہوں، شاید اور بھی زیادہ مل سکتا ہے، میں اگر زیادہ اور زیادہ دل کھول کر خرچ کروں تو اور مجھے زیادہ ملے گا، اللہ مجھے میری یہ گندی وسط مجھ سے نکال دے۔ تو بہت چیزیں ہیں، اللہ نے کرم کیا ہے، تو ایک ایک پائی کا حساب لے سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی انتظامات ہوتے ہیں کوئی اکیلا تو کر نہیں سکتا دوستو، یہ سب مل جل کر کیا جاتا ہے۔ ہاں میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اتنا بڑا دل دے دے کہ میں اکیلا یہ سارا کام کروں، کسی سے ایک پیسہ بھی نہ لوں۔ دعا کریں میرا دل اتنا بڑا ہو جائے، لیکن ایک دستور ہے کہ سب مل جل کر خرچہ کرتے ہیں، اور اس کا حساب آپ ان دوستوں سے لے سکتے ہیں، اور اس میں آپ ان سے باز پرس بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پیسے کہاں خرچ ہوئے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جس طرح یہ ابھی کی بات نہیں، میں بالکل چھوٹا تھا 2 سال کا، تب بھی حضور سوناسی رحمۃ اللہ علیہ فقیروں کو کہتے تھے کہ یہاں آ کر قربانی کرو، تمہارا چرم قربانی استادوں کو طلباء پر خرچ ہوگا فقیر پور شریف میں۔ تب 15-20 جانور آ جاتے تھے، اب شاید 100 تک یا اس سے زیادہ تعداد پہنچی ہے، تو آپ کو دعوت ہے یہاں خرچ کرو اور اس کا پھر حساب لو ان سے، اور تنظیم کے کام کو مستحکم کرو، آگے بڑھاؤ۔ اور پنجاب کے دوستوں کے جو غیر فعال ضلع ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں، ان کو تاکید ہے بھائی جو بھی صوبائی باڈی کے عہدیداران ہیں خلفاء کے ساتھ اچھا تعاون کریں اور ان کا احترام کریں، اور خلفاء بھی ان سے شفقت کریں، ان سے ڈرے نہیں، اگر کسی نے کوئی ان کی تکلیف پہنچائی ہے تو ان کو باز پرس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ کوئی خامی، کوئی غلطی، کوئی بے ادبی، کوئی دل آزاری، کوئی تکلیف پہنچی ہو، معذرت خواہ ہے آپ سب سے، معاف کیجیے گا۔ اور یہ آپ کا گھر ہے، آپ آتے رہیں، یہاں رہیں۔ میرے مرشد کو اتنا مزہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ یہاں مسجد میں باعث فرماتے تھے، کہتے تھے بھائی اتنی کوئی بڑی زنجیر لاؤ، ان کو چاروں طرف ان کو باندھو اور اتنا تالے مضبوط لگا کوئی یہاں سے نکل نہ سکے، وہ سب بیٹھے رہے یہاں۔ اتنی بھائی یہ میرے پیر کا دربار ہے، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا، لیکن یہ دربار قیامت تک آباد اور شاد ہے، اور خدا کی طرف بلانے والے آتے رہیں گے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے، اور میرے بچوں کے لیے کہ وہ جماعت کے خادم بنیں اور جماعت کی جوتیاں اٹھائیں اور ان سے محبت کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ دعائیں جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. سب دوستوں کے لیے دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد.